نماز کا ایک مسئلہ پچھلی مرتبہ دریافت فرمایا تھا۔ دیکھیے، ایک آدمی نے امامت کی اور 2 رکعتیں تراویح کی انہوں نے پڑھانی تھی۔ اب انہوں نے قعدہ کیا اور پھر کھڑے ہو گئے، عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ دی اور اس کے بعد آخر پہ سجدہ سہو کر لیا، تو یہ 4 رکعتیں بھی ہو گئیں اور جو قرآن اس میں پڑھا گیا معتبر ٹھہرا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو رہے تھے اور کسی نے لقمہ دیا، اب انہوں نے اس لقمے کو لیا نہیں تو ان پہ کے لیے بیٹھنا ضروری تھا اور لقمے کو قبول کرنا ضروری تھا، کیوں نہیں لیا؟ نتیجہ یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ واجب چیز کو انہوں نے ترک کیا ہے اور جان بوجھ کے ترک کیا ہے، تو جان بوجھ کے واجب کو ترک کر دینا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ نماز دوبارہ پڑھیں اور قرآن کریم کی بھی تلاوت دوبارہ کریں جو 4 رکعتوں میں کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے لقمہ اس لیے نہیں لیا کہ انہوں نے کہا اب تو کھڑا ہو ہی گیا ہوں تو چلو 2 رکعتیں اور پڑھا دیتا ہوں، تو انہیں اصل مسئلے کا معلوم نہیں تھا کہ ان کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ تو مسئلے کا معلوم نہ ہونا فرض اور واجب میں اور عقیدے میں کوئی کام نہیں دیتا۔ ایک آدمی کہے مجھے مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، تو بھئی تمہیں امامت کا کیا شوق چرایا تھا، کیوں امامت کی نہ کرتے، چھوڑ دیتے۔ اس لیے آدمی جو بھی کام کرتا ہے اسے کم سے کم اس کے فرائض، واجبات، سنن موقدہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کیا چیزیں اس پہ واجب کر دیتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ایک آدمی طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کے اثرات کہاں کہاں مرتب ہوں گے، اس طلاق سے وراثت کی تقسیم پہ کیا فرق پڑے گا، اس طلاق سے دنیا میں جو بچے موجود ہیں اور جو آئندہ فرض کیجئے کسی نے آنا ہے تو اس پہ کیا فرق پڑے گا، اس خاتون پہ کیا فرق پڑے گا، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، اسے سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا۔ اگر اس نے بغیر علم کے یہ سارے کام کر لیے ہیں تو اس شخص کو گناہ گار ہونا چاہیے اللہ کے ہاں، خدا اسے معاف کرے نہ کرے یہ اللہ کا اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں، لیکن اسے گنہگار ہونا چاہیے۔ قضا نماز کی ادائیگی کس طرح کر سکتے ہیں جب تک کئی مرتبہ یہ مسئلہ گزر چکا، آپ آتے ہیں نا کئی ہفتوں کے بعد پھر وہی مسئلہ لے آتے ہیں، ہم تو اس سے گزر چکے۔ 2 اشخاص کے درمیان رقم کا معاملہ ہے، دینے والے کو معلوم ہے کہ میں نے رقم ادا کرنی ہے، یعنی اس نے قرض لیا تھا اور اسے پتہ ہے کہ میں نے قرض دینا ہے، لینے والے کو یاد نہیں رہا اور جس سے قرض لیا تھا اسے یاد نہیں رہا۔ دینے والے نے رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ رقم کا کوئی معاملہ نہیں، اگر کوئی ہو بھی تو میں نے معاف کر دیا۔ دینے والا شک میں پڑ گیا، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے۔ اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ کبھی اس کے ہاں شادی خوشی کوئی معاملہ ہوگا نا تو اس موقع پر اتنی رقم کا تحفہ دے دینا چاہیے، تو یہ رقم ان تک پہنچ جائے گی۔ آسان معاملہ ہے۔ وہ رقم، وہ چیز ان کو دینی چاہیے ذاتی طور پہ۔ اگر کوئی اس مسئلے میں بھی رکاوٹ پیش آئے تو اتنی رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دینی چاہیے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا، دوہرا ثواب ایمانداری کا، کہ اس نے ایمانداری سے اپنا قرضہ ادا کر دیا، اور خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اسے بھی دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے جو معاف کیا یہ اس کی چیز تھی، اس کا بہت بڑا اجر اسے ملے گا، اور اسی طرح اسے اس چیز کا بھی اجر ملے گا جو رقم اس کی تھی اور کسی نے اس کی طرف سے صدقہ کر۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے بالکل سلام پیش کرنا چاہیے بھئی، اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی، پشتو جو بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا چاہیے۔ الفاظ ادب اور احترام کے ہونے چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، وہ کہتے تھے کہ تم جو درود شریف پڑھتے ہو، عین ممکن ہے کہ تمہارے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں، تو تم اپنے نبی پر اچھے سے اچھے الفاظ میں درود اور سلام پیش کرو۔ سلام پیش کرنے کے سب سے اچھے الفاظ وہ ہیں جو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے عقیدے کی تصحیح کے ساتھ، یعنی اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ہیں اور ہر مجلس میں حاضر ہیں، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ صوفیہ نے جو اس کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت محمدیہ کے متعلق کہا ہے نا، وہ مسئلہ اتنا اونچا ہے کہ عام آدمی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ اس مسئلے سے تنزل کر کے نیچے آئے ہیں اور پھر حاضر و ناظر ثابت کیا۔ یہ خواص کا مسئلہ تھا، خام خواہ اسے عوام میں لے آئے، تو اس لیے یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا سب سے اچھی بات ہے، درود سے سلام افضل ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہنا چاہیے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ منصوص جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائے ہیں، اور اتنی بڑی چیز ہے درود شریف۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء العلیل میں لکھا ہے کہ اوصانی والدی، میرے والد ہمیشہ مجھے کہتے رہے بمواظبۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹے ہمیشہ درود بھیجتے رہنا۔ اور بھی شاہ صاحب نے سمندر ایک جملے میں بند کر دیا ہے، فرمایا بہا وجدنا ما وجدنا، دین اور دنیا میں جو کچھ پایا ہے یہ حضرت پہ درود بھیجنے ہی کی وجہ سے پایا۔ بہت بڑی چیز۔ سلام اس سے بھی افضل ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلات بھیجنا یعنی دعا دینا، مطلب یہ ہے کہ اللہ مسلسل اپنی رحمتیں ان پہ نازل فرماتا ہے، اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگو۔ تو مومن آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس پاک ذات کے لیے ہم کیا دعا مانگے۔ اس لیے اللہ بس تو ہی ان کی قدر جانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیج جیسا ان کی شایان شان۔ مومن اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی قدردانی، اور پھر خدا کہتا ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پورا پورا سلام بھیجو۔ اب سلموا تسلیما کے جو الفاظ ہیں نا مبالغے کے، اس سے فقہا نے استنباط کیا اور کہتے ہیں سلام بھیجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ افضل ہے درود سے، اس لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سلام زیادہ کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ اپنی زبان میں بھیجے تو بھی ان تک پہنچے گا۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں سنتے ہیں، پوری امت اس پہ متفق ہے، کسی کو اس پہ اختلاف نہیں۔ شوافع، موالک، حنابلہ، حنفیہ، اہل حدیث حضرات کے بڑے زعماء، بڑے بڑے لوگ، اور اہل تشیع کے ہاں بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں جو قبر مبارک پہ جا کر پیش کیا جائے،
ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ادھر ادھر کی بات کی تھی، آنے والی امت نے اب تک اس بات کو معاف نہیں کیا۔ لوگ ہر زمانے میں شیخ کے متعلق کہتے رہے کہ شیخ آپ کی یہ بات درست نہیں، حالانکہ شیخ اللہ کے عجائبات میں سے تھے۔ شیخ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ بندوں کو ضائع کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے مر جاتے ہیں نا، فرعون نے بچوں کو قتل کر دیا تھا نا، یہ فرعون نے جتنے بچوں کو قتل کیا تھا ساری کی ساری ان بچوں کی صلاحیتیں ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی گئی، کیونکہ اللہ اپنی چیز کو ضائع نہیں کرتا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے۔ اسی طرح جس خاندان میں کوئی چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں اسی خاندان میں کہیں نہ کہیں منتقل کر دی جاتی۔ ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ سلام پیش کرتے ہیں یہ ضائع نہیں ہو جاتا، ایسے ہی وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا تھا، شیخ کی صلاحیتیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کی بنیاد پر 400 سال کے بعد یہ حکومت قائم ہوئی ہے وہابیوں۔ امام غزالی کا بھی یہی تھا، یہ اسپین میں جو مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی ہے اور خاص طور پہ یوسف بن تاشفین کی، یہ غزالی کا حصہ تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نظریے سے سلام پیش کرنا کہ حضرت اپنی قبر مبارک میں سنتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ کیسے سنتے ہیں، اتنے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اس کیفیت میں پڑھ کے یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے اور یہیں سے گمراہی، بھائی کچھ نہیں پتا، بس اللہ جانتا ہے کیسے سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے تھے، یہی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسی آوازیں کیسے سنتا ہے؟ خدا کی ذات پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، مگر کیسے سنتا ہے بس یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیسے سنتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو موت کے بعد ہے نا، وہاں زمانہ نہیں ہے اور وہاں جگہ بھی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک مرد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ڈوب کے مر گیا، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا نا تو کہے گا کہ یا لیتنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کس نے مجھے قبر سے اٹھا دیا، زمین سے کس نے برآمد کر لیا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کروڑوں سال گزر چکے، وہاں ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم سے باہر کوئی نکل جائے خواب میں ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھتا ہے قیامت برپا ہے، ٹائم میں ٹریولنگ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ والد آ گئے اور والد کے انتقال کو 10 سال ہو گئے تھے۔ وہ دیکھتا ہے جد امجد کوئی تشریف لا رہے ہیں، مثلا وہ قادری سلسلے سے بیعت ہے تو کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو دیکھا تو بالکل دیکھا ہوگا بھیا، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس عالم خواب میں جا کر بھی زمان و مکان اٹھ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرے گھر تشریف لائے ہیں تو عین ممکن ہے بغدادی ہو، حضرت تمہارے یہاں کہاں آئے، مگر وہ کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا ہے تو زمان و مکان اس سے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے جن چیزوں کی نسبت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہاں زمان و مکان کا تصرف نہیں رہتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درخت کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا زیادہ۔ اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے یار اور بڑے ذرائع ہیں، ہم خدائی کی توحید کے قائل ہیں، اسی کو ثابت کرتے ہیں، اسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن یہ کب سے مرض چمٹا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے منسوب چیزوں کی شان کو کم کر کے اللہ کی توحید ثابت کرو۔ یہ جتنے بیان کرتے رہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، کیکر کا درخت تھا، حدیبیہ میں بیعت ہوئی تھی، اللہ نے کہا یبایعونک تحت الشجرہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام ایمان والوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے رضوان میں بیعت رضوان میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بازار جا رہے تھے، ایک لڑکی کھڑی ہو گئی، اس سے کہا بالمؤمنین میں بیوہ ہو گئی ہوں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا خیال فرمائیں۔ تو ان کا تم کون ہو؟
تو اس سے کہا میں غفاری کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حدیبیہ والے؟ ان کا جی، میرے والد حدیبیہ میں۔ ان کا ہاں ہاں، تمہارے والد کے کیا کہنے، میرے ساتھ ہی تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ بہت بڑا حکم دیا، فرمایا میری اس بیٹی کو، یہ ان لوگوں میں اس کی بیٹی ہے جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ اس کے باپ سے اللہ راضی تھا، اس کو راضی کرو، خوش کرو میری بیٹی کو، بہت بڑا انعام، چیزیں بھجوائیں۔ وہ جو درخت تھا وہ درخت کہاں گیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا اس درخت کے نیچے ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے کہا سعید، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت فرمائی تھی۔ تو اسے کہا میرے والد، انہوں نے فرمایا میرے والد اس میں شریک تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا میں نے مدینہ منورہ میں اس سے بہتر تابعین ان میں سے کوئی نہیں پایا، اور یہ وہ آدمی ہیں جب یزید کی فوج نے حملہ کیا اور مسجد نبوی کو اجاڑا ہے تو مسجد میں یہ واحد آدمی بس رہ گئے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے جب اجاڑا ہے مسجد نبوی کو تو نابینا ہو گئے تھے، 3 دن کے بعد لوگ داخل ہوئے، مسلم بن عقبہ نے اجاڑا تھا۔ کسی نے کہا حضرت نماز کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نابینا آدمی ہوں، قبر شریف کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کچھ آواز سنتا تھا تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتا تھا، اذان ادھر سے ہوتی تھی۔ اتنے صاحب کرامت آدمی۔ انہوں نے کہا میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے تھے اس حدیبیہ میں درخت کے نیچے، اور میرے والد نے مجھے کہا کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگلے سال گئے اور ہمیں درخت نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا میرے والد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو درخت کو پا نہیں سکے، تو تم لوگوں نے درخت کو پا لیا ہے جو اس کے نیچے نماز پڑھتے ہو۔ اس لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ اقتداء الصراط المستقیم میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی روایت لکھی ہے، خدا کرے کبھی ہمیں اس کے متعلق لکھنے کا موقع ملے تو اس سے مضمون لکھیں کہ شیخ نے یہ غلطی کی ہے۔ شیخ کو بخاری کی یہ روایت یاد نہیں رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں اگلے سال صحابہ رضی اللہ عنہ گئے تھے انہیں درخت نہیں ملا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جتنی چیزیں ہیں ان میں ایک قبر مبارک پہ سلام کا بھیجنا۔ اب وہ کیسے سنتے ہیں کچھ پتہ نہیں، اس کیفیت میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ مزدلفہ میں جانا ہے تو وہاں کیا اذکار کرنے چاہیے، خاص طور پہ رات کے اوقات میں؟ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ مزدلفہ میں جائیں، عرفات سے گاڑی لیں اگر آپ اکیلے ہیں یا آپ کا ایک اپنا گروپ ہے۔ عرفات میں غروب آفتاب کے بعد عام پبلک کے ساتھ مت جائیے، ایک گاڑی لیجئے، عام طور پہ 1,00,000 روپے میں طے ہو جاتا ہے معاملہ، اور اسے کہیے کہ مزدلفہ کی آخری حد تک لے کے جاؤ اور پھر مینا بھی چھوڑ دو، یہ طے کر لیجئے۔ اور مزدلفہ میں جب فجر کی اذان ہو نا فوراً 4 رکعتیں پڑھیے، جو اللہ کا ذکر آپ کو یاد ہے وہ کریے اور جلدی نکلیے مزدلفہ سے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا اور مینا میں رات گزارنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ مینا میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، لیکن واش رومز کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا مسئلہ، آدمی بیمار پڑ جائے۔ اور مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد کچھ حصہ گزارنا واجب ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے اس کی عبادت، یہ اتنی عظیم رات ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھا رہے اور آخر پر مزدلفہ کے بالکل آخر پر رکے اور صبح کی 4 رکعتیں پڑھتے ہی مزدلفہ سے نکلے اور مینا جائے اور گھر جا کر آرام سے سوئے، اٹھے پھر واپس آئے اور پھر آ کر رمی کرے۔ اگر عورتیں ساتھ ہیں تو پھر تو کہنے ہی کیا، پھر تو
اگلے دن صبح صادق تک اس کے لیے وقت جائز ہے، رات کو آرام سے اپنی خواتین کے گھر والوں کے ساتھ جائے، رمی کرے اور واپس آئے۔ جو مفتی اس رات اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ مینا میں رہو اور مزدلفہ میں رات گزارو، ہم کہتے ہیں حضرت آپ پہ عبادت کا غلبہ ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں ہونا یہی چاہیے، عبادت واقعی یہی ہے۔ لیکن ہم جس اعتبار پوائنٹ آف ویو سے فتوے کی بات کرتے ہیں، ہم نے وہاں لوگوں کو کفر بکتے ہوئے دیکھا ہے، کفر بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ مزدلفہ میں رات اور مینا میں رات گزارنی پڑ جائے، اور جب تنگی اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کیا عبادت خدا نے کی ہے، یہ کیا عبادت ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اعتراض سے بچتا رہے، ہمیشہ زندگی بھر اعتراض سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے افعال کی مناسب سے مناسب توجیح کرنی چاہیے یا اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے۔ بس اپنی عقل کا قصور مان لینا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ دوسرے پہ اعتراض کرے۔ مان جائے کہ یہ جو چیز کسی نے کیا نا یار یہ صحیح ہوگی، میری عقل میں نہیں آتی، میں بے وقوف، یہ زیادہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ اعتراض کرے گا تو فتنہ پیدا ہوگا، اور فتنوں کے دور میں اجتہاد کرنا ایک نئی مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ اپنے آپ کو بے وقوف مان لینا اچھا ہے بجائے اس کے کہ دوسروں پہ اعتراض کرے۔ اگر عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اگر مجاہدہ ہی کرنا ہے، سننی ہے اور ہمت ہے تو پھر راستہ کھلا ہے۔ تو اس لیے مزدلفہ میں جب ہوں تو وہاں ذکر اذکار جو بھی ایک بات البتہ خیال کیجئے گا، صبح صادق جب مزدلفہ میں ہو جائے نا، خاص طور پہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ حقوق العباد میں جو چیزیں ضائع ہو گئی ہوں اللہ معاف کر دے۔ بس سارا وقت یہ ایک ہی دعا مانگتے رہنا چاہیے مزدلفہ میں کہ اللہ حقوق العباد میں جو کمی رہ گئی ہو، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی گاڑی میں، کوئی ریل میں، کوئی جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا، کسی کا حق خدا بندہ ضائع ہو گیا ہو، اللہ اسے کسی طرح معاف کر دے، میری طرف سے کوئی کفارہ ادا ہو جائے تیری رحمت کے ساتھ۔ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنا مبالغہ کیا، اتنا مرتبہ فرمایا مزدلفہ کی رات میں اصرار کرتا رہا کہ حقوق العباد بھی میری امت کے آپ معاف فرما دیں۔ مدینہ منورہ میں حاضر کے وقت سلام پیش کرنے کے آداب بتا دیں۔ مدینہ منورہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تھے، فرماتے تھے ایوب سختیانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذہانت سے جو اجتہاد کرتے تھے وہ بڑے بڑے لوگوں کا حصہ نہیں تھا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ گناہ ہو، لیکن میں حنفی نہ بھی ہوتا تو کہتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے پیچھے ایک دو صدیوں میں جتنے مجتہدین تھے نا، ان میں کسی کو اجتہاد میں وہ ادراک نہیں ہوا جو ادراک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت، امام ابو حنیفہ کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، یہ آپس میں بالکل ملتی جلتی ساخت کے دماغ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، پورا قصہ سنا دیتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، فرما دیا مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو ابھی وہ چھوٹی عمر تھی، تو فرمایا میں نے دیکھا ایک نوجوان کو پکڑے لے جا رہے ہیں اور سارے لڑکے اس کے گرد جمع ہوئے ہیں، مرد و عورت مدینہ منورہ کے۔ تو میں نے پوچھا اس سے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا قاضی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا درے لگوانے۔ میں نے کہا کیوں درے لگوانے ہیں؟ انہوں نے کہا شراب۔ میں نے کہا پی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بوتل برآمد ہوئی ہے، شراب کی بوتل اس کے پاس تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ ان کا غیر شادی شدہ ہے۔ کہ لڑکے اتنا پوچھتے کہ، تو میں نے کہا 100 درے اور بھی لگوا لانا۔ ان کا وہ کیوں؟ میں نے کہا بدکاری کی حد ہے نا، وہ بھی جاری کرا لینا۔ ان کا اس سے یہ کام تو نہیں کیا۔ تو میں نے کہا
اگر کام نہ کرنے کے باوجود شراب کی بوتل پہ حد جاری ہو سکتی ہے تو جن چیزوں کے ساتھ اس سے بدکاری کرنی تھی وہ بھی تو ساتھ ہی ہے نا، وہ بھی کرائے آنا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگ حیران رہ گئے کہ امام کہتے تھے میں دیکھتا رہا کہ میرے استاد ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے آتے ہیں تاکہ میں سیکھوں۔ دین جو ہوتا ہے نا، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھنے سے بھی آتا ہے کہ حضرت نے کام کیسے کیا، کیا فرمایا تھا۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، کئی سال کے بعد کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی نے یہ جو کہا تھا کیوں کہا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ نہیں گیا، میں نے کہا ابو ایوب آئے ہوئے، میرے استاد ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے۔ امام کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ صبح کی نماز کے بعد حاضری ہوئی ان کی، وہ دروازے سے داخل ہوئے جہاں سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، یہ خوخہ ابی بکر جہاں لکھا ہوا ہے نا، اس طرف کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اور میں نے دیکھا مسلسل ان کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہوئے کانپتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باتیں کرتے رہتے تھے، لوگ کہتے ہیں جب انہیں کہنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو مالک کا رنگ اڑ جاتا تھا، پیلے پڑ جاتے تھے، بڑی مشکل سے کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ کے ہوش کیوں اڑ جاتے ہیں؟ کہنے لگے تم جانتے ہو ان کی جلالت شان، تم جانتے ہو ان کا مقام اور مرتبہ، میری اس پہ نگاہ جاتی ہے، میں بول نہیں سکتا۔ اور تو اور یہ سید الساجدین حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد امجد تھے، حضرت حسین کے بیٹے تھے، علی کے پوتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا رونے لگتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے تھے دادا کا نام سنتا ہوں مجھے عظمت ان کی یاد آتی ہے، میں اپنے پہ قابو نہیں رکھتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ابو ایوب سختیانی مسلسل داڑھی سے آنسو گر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آئے، منہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ ہم حنفیوں کا مسلک یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جائے، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، سیدھی سادی بات۔ اللہ کا شکر ہے جن ہاتھوں کے اٹھانے پہ کوڑے پڑتے تھے اور مار پڑتی تھی ان وہابیوں سے، اب شاہ عبداللہ جو پچھلے بادشاہ تھے نا، ان کی ویڈیو آ گئی ہے، دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ ہاتھ اٹھائے، اب دین بدل گیا ہے۔ اس لیے ایک بات اور ہے، پوری مسجد نبوی کا حکم ایک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کی تھی نا، تو کسی نے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ توسیع کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو میں بڑا کروں گا، اگر لوگ زیادہ ہو گئے اور یہ مسجد مجھے طائف تک بھی لے جانی پڑی تو میں طائف تک لے جاؤں گا رسول اللہ کی مسجد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد میں کہیں بھی کھڑا ہو جائے، کہیں بھی سلام پڑھے، سب سے اچھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنے کی قدمین شریفین ہے، پاؤں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں رہے، کبھی ممکن ہے اللہ ان پاؤں کے ساتھ اٹھائے، تو قدمین شریفین کی طرف سب سے افضل ہے، یا پھر چہرہ مبارک کی طرف آ جائے، باقی کسی بھی جگہ مسجد نبوی میں ہاتھ اٹھا کے سلام پیش۔ مدینہ منورہ میں درود شریف سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ جس قدر ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرے، اس کا اعتراف کرے، کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ کا احسان ہے، آپ کی وجہ سے دین آیا، آپ کی وجہ سے اللہ کا نام لینا نصیب ہوا، آپ کی وجہ سے خدا کی توحید ملی، آپ کی وجہ سے خلافت راشدہ کا قیام ہوا، یہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ آپ ہی کے صدقے تو ہے۔ یہ جملہ کہ اللہ بہتر سے بہتر جزا آپ کو دے، جو خدا نے کبھی بھی کسی امت کی طرف سے اس کے نبی کو اور کسی قوم کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیو، اللہ آپ کی بہتر سے بہتر جزا دے، یہ آپ ہی کی وجہ سے سارا دین ملا ہے۔ ان کے احسانات کا اعتراف کرنا بہت بڑی بات ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور ہو گئے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا وفات سے پہلے کہ میرے بیٹے تم اگر مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو میں نہیں بتا سکتا. عمر بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم و بیش 20-25 سال رہے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا. اور کہنے کہ میرے بیٹے میری کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ چہرہ مبارک کو دیکھ پاؤں. میں ہمیشہ سر جھکا کے نظر نیچی کر کے ہی بات کرتا رہا. میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں سر اٹھاؤں اور دیکھوں. جمال مصطفی اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. لیکن یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے بھیا. ڈائس کا استعمال جوئے کے علاوہ لوڈو وغیرہ جیسے کھیل میں جائز ہے. چھکے کو کہتے ہیں نا ڈائس, وہ کھیل بھی جائز ہے, اس کا استعمال بھی جائز ہے. آج کل ایک حدیث گردش کر رہی ہے کہ ڈائس کی گیمز کھیلنے سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں ڈبو دو. شطرنج کے متعلق یہ حدیث کا کہتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک اس کا مصرف یہ ہے کہ جوا نہ کھیلے, جوا نہ کھیلے. بحقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئی ہے, آپ نے فرمایا لوگوں کو کھیلنے کی اجازت دینا, ایسے نہ ہو کہ تم انہیں روکو اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا تنگ ہے. اس لیے جینے دیجئے, لوگوں کو سہولت سے ذرا بسر کرنے دیجئے, نہ کیجئے ایسے. آن لائن گیمز میں آج کل لوڈو سٹار بہت کھیلی جا رہی ہے. شرط لگا کر کھیلنا, خواب کی نیت جوئے کی. اے میاں ہم تو کھیلتے بھی نہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں اس کا. آپ کہتے ہیں آپ کی نیت جوئے کی. نا, ہم نے تو کبھی نیت تو جب کریں جب کھیلیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے تو کھیلی کیا ہے. یہ کیوں آپ نے لکھا آپ کی نیت جوئے کی ہو؟ لیکن یہ طریقہ کار جوئے والا ہے. کیا ایسے کھیل کھیلنا گناہ ہے؟ دیکھو بھیا, بات کرنے کے اصول ہیں زندگی کے. ہمیشہ انسانوں سے ادب احترام سے بات کرنی چاہیے. جب بھی کوئی خراب مثال دینی ہوتی ہے نا, تو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کیا. ہمیشہ خراب مثالوں میں فرض کرتے ہیں اور مجہول کے صیغے استعمال کرتے ہیں. بولنے کا طریقہ یہ ہے, مثلاً آپ جوا جو کھیلتے ہیں تو یہ گناہ ہے, یہ جملہ ہی غلط. لغوی اعتبار سے چاہے درست ہو, کہنا یوں چاہیے کہ جو جوا کھیلتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے. مثلاً فرض کیجئے کوئی آدمی ایسے کرتا ہے, کبھی بھی برے کاموں کا انتساب اللہ سے کرنا گناہ ہے. یہ کہنا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, جملہ ٹھیک ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اور کوئی کہے کہ اللہ کو کہتے ہیں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, یہ بے ادبی میں شامل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فقہا نے لکھا ہے, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار نے عیب نکالے, لیکن اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو چھوٹے چھوٹے تھے, تو چھوٹے کا لفظ تصغیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے. آپ کہیں گے وہ اتنے سخت کیوں ہیں؟ اس لیے اتنے سخت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مسلمہ چیز, زندگی کے وہ قواعد اور ضوابط جن میں ذرہ برابر جس نظریے میں ترمیم نہیں ہو سکتی, جیسے اللہ کی وحدانیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مسلمات میں سے ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ایک آدمی نے اتنا کہہ دیا تھا کہ مدینہ منورہ کا موسم خراب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی کے پاس لے جاؤ, اور انہیں کہو کہ جس موسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے پسند کیا اور بیماری کو یہاں نکال دیا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ موسم خراب ہے, اس کی خبر لینی چاہیے. اسی طرح جب اپنے رشتہ دار, عزیز, دوست, بہن بھائی کسی کے ساتھ بری بات کبھی یہ نہیں کہتے
کہ فرض کیجئے آپ اگر جوا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کیوں جوا کھیلیں میاں؟ یہ کہنا جی فرض کیجئے کوئی جوا، ہمیشہ مجہول کے صیغے کو استعمال کرتے ہیں، یہ انسانی زندگی میں بولنے کے آداب ہیں۔ آن لائن گیمز میں جو آج کل لوڈو سٹار بہت کھیلی جا رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں بھیا یہ کیا ہے۔ شرط لگا کر کھیلنا یعنی ہارنے والے کے کوائنز جیتنے والے کے ہو جاتے ہیں، غلط بات، جوا ہے۔ خواہ آپ کی نیت جوئے کی ہو نہ ہو، جوئے کی نیت ہو یا نہ ہو وہ جوا ہی ہے۔ ایک آدمی کی نیت سود کی نہ بھی ہو تو وہ سود ہی ہے۔ شریعت نے دو طرح کی چیزیں رکھی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ وہ اصلیت کے اعتبار سے حرام ہے، خواہ اس کا ارتکاب جان بوجھ کے کرے اور خواہ اس کا ارتکاب لا علمی میں کرے۔ شراب حرام ہی ہے، چاہے وہ لا علمی میں پی لے اور چاہے وہ جان بوجھ کے پیے۔ لا علمی میں ہونے کی وجہ سے ممکن ہے خدا کے ہاں پکڑ کم ہو جائے، لیکن ہے وہی چیز، تو اس لیے جوا حرام ہی رہے گا۔ لیکن یہ جو طریقہ کار جوئے والا ہے، ایسے کھیل کھیلنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ کھیل کھیلنا تو میاں پھر جوا ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں، گھڑ سواری میں بھی آ جائے گا، پھر گھڑ سواری کو بھی ناجائز قرار دینا ہے۔ اسی لیے حنفیوں پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ جوئے کے راستوں کو کھولتے ہیں، ہم جوئے کے راستے کو نہیں کھولتے، ہم کہتے ہیں کہ آخری حد تک جہاں تک اجازت دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے۔ گھڑ دوڑ جائز ہے، لڈو کا کھیلنا جائز ہے، اس طرح کی گیم کھیلنا جائز ہے، نہ کھیلے، آدمی تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، بسم اللہ ہم نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں بالکل تقوی کی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ لوگوں کو خام خواہ تنگ کریں۔ آپ زیادہ تر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس سے آگے بڑھو گے تو جوا آ جائے گا، آپ اسے پیچھے روکنا چاہتے ہیں، یہ وہ پالیسی ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ کسی نے بات بڑی زبردست کی، اس نے کہا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کی خلافتوں میں فرق کیا تھا؟ اس نے کہا تابعی تھے نا، انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہمیں 10 ہاتھ پیچھے ہی روک دیتے تھے، ہم انسان تھے، اس حد کو کراس کر کے بھی آگے جاتے تھے تو 2-4 ہاتھ آگے جاتے تھے، اندر ہی رہتے تھے اس دائرے کے جو شریعت اور عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ آخری حد تک اجازت دے دیتے تھے، اب جو ہم باہر نکلے تو ادھر سے ہی نکل گئے۔ تو یہ چیز ہے، کوئی آدمی تقوی اختیار بسم اللہ اس کی، لیکن کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں کو روکے۔